اس کے لیے یہاں پر سب کچھ نیا تھا۔ اس کے ماما بابا اسے پہلی دفعہ پاکستان لے کے آئے تھے۔ اس کی کسی کزن کی شادی تھی۔ وہ پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں پاکستان نہیں آئی تھی، مگر یہاں کی مٹی پر قدم رکھتی اسے اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے زندگی کے 20 سال اپنے ملک سے دور پردیس میں گزارے تھے۔ اس کے ماں باپ پھر بھی پاکستان کا چکر لگا جاتے تھے 3-4 سالوں بعد، مگر وہ اسے کبھی اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ وجہ تھی اس کا ویسٹرن لائف سٹائل۔ وہ اپنے بزرگوں کے سامنے اسے ایسے نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ پہلے وہ چھوٹی تھی اور نادان تھی، اس لیے وہ اسے زمانے کی باریکیوں کے بارے میں بتا نہیں سکتے تھے، اور کچھ مصروفیات بھی ایسی تھیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے ساتھ نہیں لے جا پاتے، کیونکہ وہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کا کالج ختم ہوا تھا تو وہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ ابھی اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جس گاؤں میں جا رہی ہے وہاں کا کلچر کیسا ہے، وہاں پر لوگوں کے خیالات کیسے ہیں۔ اس کے ماں باپ نے ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس طرح وہ پہلی نیگیٹو ہو جاتی اور وہاں جانے سے کتراتی۔ شاہ حویلی اس وقت جگمگ جگمگ کر رہی تھی، کیونکہ اس حویلی کا چھوٹا بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس لیے اماں بھی بہت خوش تھیں اپنے بیٹے، بہو اور خاص طور پر اپنی پوتی سے ملنے کے لیے۔ مہینوں بعد کبھی وہ اس کی جھلک دیکھتی تھیں یا بات کرتی تھیں، مگر چونکہ وہ پنجابی میں بات کرتی تھیں اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر تھیں۔ ان کی پوتی تو پہلی پوری انگریز تھی اور باتیں بھی انگریزوں جیسی کرتی تھی، اس لیے ان کے درمیان روایتی دادی پوتی والی نزدیکی نہیں تھی۔ اوپر سے اس کا ویسٹرن پہناوا، جو کہ دادی کو رتی برابر بھی پسند نہیں تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے کرتی تھی، مگر پوتی سے اس سب کے باوجود بے انتہا پیار کرتی تھی۔ ایمان جب سے پیدا ہوئی تھی اس کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا گیا تھا، اس کی ہر بات کو منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیا جاتا تھا، اس لیے وہ تھوڑی ضدی اور خود سیر تھی۔ اس کے بابا شہباز کا ارادہ تھا کہ اب وہ اپنوں کے بیچ رہے گی تو شاید کچھ اچھا سیکھ جائے گی، اس لیے انہوں نے اس کی ماں رقیہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کو کچھ نہ بتائے، اس وجہ سے وہ شاید آنے سے انکار نہ کر دے۔ ابھی وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترے ہی تھے کہ اپنے ملک کی خوبصورت ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایمان تو باقاعدہ آنکھیں بند کر کے یہاں کی مٹی اور آب و ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ ارد گرد سے گزرتے لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب منظر تھا۔ اوپر سے اس نے جینز کی پینٹ اور سمپل وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے ارد گرد کے لوگوں کی نظروں میں کچھ عجیب نہ لگا۔ البتہ اس کے بابا اس بات کو سمجھ گئے اور جلدی سے ٹیکسی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ ہوٹل میں رکنے والے تھے اماں بھی کے کہنے پر۔ وہ گاؤں سے کسی کو بھیجنے والی تھیں۔ ابھی انہیں ہوٹل میں رکے گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ انہیں ریسیپشن سے کال آئی کہ ان سے ملنے کوئی آیا ہے۔ شہباز کو اندازہ ہو گیا کہ گاؤں سے کوئی انہیں پک کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی بیٹی سے کہا کہ تیاری کر کے نیچے آ جائیے، اتنی دیر میں وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ وہ نیچے آئے تو ان کا بھتیجا میر سکندر آیا تھا انہیں لینے۔ انہیں بہت خوشی ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ میر سکندر ان کے مرے ہوئے بھائی کی آخری نشانی تھی۔ وہ اسے بے پناہ چاہتے تھے۔ میر سکندر، جس کا قد 6 فٹ سے نکلتا قدرتی خوبصورتی کا شاہکار تھا، روایتی شال اوڑھے وہ ان سے پیٹھ کیے کھڑا تھا اور کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شہباز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا بھائی بھی بالکل ایسا تھا۔ اس نے شہباز کو بھائی نہیں باپ بن کر پالا تھا ان کے والد کی موت کے بعد، مگر ایک اندھوناک حادثے میں ان کے بھائی اور بھابھی کی موت ہو گئی تھی۔ میر سکندر اس وقت صرف 2 سال کا تھا۔ سکندر کی تربیت اپنی دادی اماں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ مزاج میں تھوڑا اکڑ پن تھا، مگر اپنوں کے لیے ہمیشہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا تھا۔ دادی اور چچا سے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا۔ اس لیے آج اسے پتا چلا کہ اس کے چچا آ رہے ہیں تو وہ اپنی الیکشن کمپین چھوڑ کر آ گیا تھا۔ شہباز ابھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ فون آف کر کے واپس مڑا۔ ارے چچا جان، میں آپ کو پک کرنے آیا تھا، کہتے ہی گلے لگ گیا۔ چچا جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ گلے لگ کر پیچھے ہٹا۔ چچا، اس دفعہ تو آپ نے سرپرائز ہی کر دیا مجھے۔ ہاں، میرا دل تھا کہ میں تمہیں سرپرائز دوں، چچا نے جواب دیا۔ اوہ سوری، میری وجہ سے آپ کا پلان فیل ہوا۔ اصل میں مجھے ڈرائیور کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے گاؤں کال کی تھی۔ وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ایک ڈرائیور آپ کو پک کرنے آیا ہے اور دوسرا حویلی کے کاموں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی مجھے آپ کے آنے کا پتا چلا میں نے سب کچھ کینسل کر دیا اور یہاں پر آ گیا، میر سکندر نے جواب دیا۔ اچھا بیٹا، تم نے صحیح کیا یہاں آ کر۔ تمہاری چچی اور کزن بھی میرے ساتھ آئی ہیں، اوپر کمرے میں ہیں، وہ ابھی نیچے آ رہی ہیں۔ وہ دونوں چچا بھتیجا آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں چچی اس ہوٹل کی سیڑھیوں سے اترتی نظر آئیں۔ وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور ان کے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ ابھی اس نے سامان اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایمان اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ اسے پہچانتا تھا کیونکہ چچا اکثر اس کی تصویر واٹس ایپ پر بھیجتے تھے۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ وہ ماڈرن ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان بھی اسی حلیے میں آئے گی۔ اسے اس کی ماڈرن ڈریسنگ دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا سامان والا پرس اس کے آگے کر دیا۔
वो शायद इसे ड्राइवर समझ रही थी। चचा ने आगे बढ़कर इसके हाथ से पर्स ले लिया और ईमान से कहा, ये आपका कज़न है और अच्छा सॉरी, मेरी गलती है। वो सरसरी सा कहकर आगे बढ़ गई। मीर सिकंदर भी चुपचाप सामान गाड़ी में रखने लगा। सारे रास्ते वो या तो तस्वीरें बनाती आई थी, इसके लिए इसने रास्ते में 3-4 दफ़ा गाड़ी रुकवाई थी। इसका कहना था कि लोकेशन अच्छी है, वो पिक्स बनाना चाहती है ताकि अपने दोस्तों को बाहर भेज सके, या फिर अपनी दोस्तों से बात करती आई थी अंग्रेज़ी में। मीर सिकंदर को भी इसने नायाब कलमात से नवाजा था जो कि मीर को समझ आई थी। आखिर को इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस किया था। ईमान का अंदाज़ा था कि ये कोई पेंडू है जिसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, मगर आगे जाकर वो हैरान होने वाली थी। मीर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर चचा जान की वजह से खामोश था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो रास्ते में उतार कर जा चुका होता। आज तक इसने किसी के लिए इंतज़ार नहीं किया था, मगर ये छटांग भर की लड़की से अपने हाथों पर नचा रही थी और वो नाच रहा था। खैर करके गांव आ पहुंचा था। पहले तो उसे लगा कि वो कहीं और आ पहुंचा। 3 दिन पहले तो वो खाली हवेली छोड़कर गया था। अब हवेली बरकी कमकमों से जगमग कर रही थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि अम्मा बी ने सारी तैयारी अपने बेटे, बहू और पोती के आने की खुशी में की है। इसने हारन बजाया और चौकीदार ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। इसने सीधा गाड़ी ड्राइववे पर आकर रोक दी। अम्मा भी पहले ही तैयार खड़ी थी, हाथों में फूलों के हार लेकर। सिकंदर गाड़ी से बाहर निकला तो अम्मा भी ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उन्हें पता चल चुका था कि मीर सिकंदर अपने चचा को लेने गया है। सिकंदर गाड़ी से सामान उतारने लगा तो इसके चचा चची और ईमान भी अम्मा बी की तरफ बढ़े। अम्मा बी ने बड़ी चाहत से सबको गले लगाया और सबके माथे पर प्यार से बोसा दिया।